بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیے۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے ہیں، یہ میری طرف سے۔ یہ دل تو ہی ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا دل ہو یا آپ کے اپنوں کا دل ہو۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں ہمارے۔ تم بہت قیمتی ہو، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کی طلبگار ہوں میں۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے، بے شک۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور محبت کی انتہا بھی اللہ تعالی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور اگر دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو۔ ملو تو پھول بن کر ملو، اور اگر بکھرو تو خوشبو بن کر بکھرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد اس کی لڑکی ہو۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی، پریشانیاں ہی اتنی کم ہوں گی۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے وقت مومن کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ نہیں ہوتا مومن تانا دینے والا اور لعنت بکنے والا اور فحش کام کرنے والا اور بےہودہ بکنے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ شب بھر سونے والا بروز قیامت۔ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو لباس اور حلے میں مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور پست ذہنیت اور نیک لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ نظر بد لگنے کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے اسے بھڑکانے کے لیے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, नापसंद हो तो मत खाओ। सिर्फ दिल ही के अच्छे होने से बेहतर है कि इंसान जुबान का भी अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुंचते हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। सूरह रहमान कुरान की जीनत है और नियमतों का शुक्र अदा करती है। रोजाना एक मर्तबा सूरह रहमान पढ़ लिया करो। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं। दुनिया से अगर वो चले भी जाए तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से। अमल जिंदगी में हो तो कब्र में चैन कैसा है और चैन कितना है। जब तक कुदरत, ताकत और इख्तियार हो, अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो, आसानियां पैदा करो, क्योंकि इंसान की कुदरत, इख्तियार और ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। जिस तरह दरख्त की कीमत उसके फल के हिसाब से होती है, इसी तरह इंसान की कीमत उसके अखलाक के हिसाब से होती है। नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें। अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। जितना तुम में सब्र होगा, उतना ज्यादा तुम्हारी दुआ में असर होगा। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। अपने प्यारों की कभी नाकदरी ना करो। आप नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात उनसे आखिरी मुलाकात हो। बेशक जिनके लिए अल्लाह की जात काफी हो, उसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती है। कौले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी कायनात में कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून वो खरीद नहीं सकता है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। मुझे माफ करना खुदाया, मुझसे कुछ लोग माफ नहीं किए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। खामोश, जानते हो अजियत क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना और फिर भी खामोश रहना, ये होती है अजियत। सबसे बड़ी सल्तनत अपने नफ्स का हुक्मरान होना है। उसे कहना, मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डालकर यूं छोड़ देने पर, अचानक से ताल्लुक तोड़ देने पर, यहाँ कानून, काजी और अदालत कुछ नहीं कहते, मगर ये कत्ल होता है। लड़ते भी तुमसे हैं और मरते भी तुम पे हैं। ऐ खुदा, उसका ख्याल रखना जिसका ख्याल मुझे हर वक्त रहता है। बहाने बहाने से हम तेरी बात करते हैं, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकात करते हैं। इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेते जितनी बार हम आपको याद करते हैं। कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं। आंख के पास ना सही, हाँ, मगर दिल के बहुत पास हो तुम, सुनने वाले भाई और बहनों। एक नाम, एक जिक्र, एक तुम और तुम्हारी फिक्र, बस यही तो है मेरा इश्क और मेरी जिंदगी मेरे अल्लाह। या रब, तुझ पे छोड़ दिया सब मैंने।
اللہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ 55 سال کے سلمان خان کو آئی لو یو اور اپنے سے 2-3 سال بڑے کو چچا کہنے والی لڑکیوں کے لیے جہنم میں الگ سے گرم کڑاہی تیار ہوں گی۔ خدا کرے تمہارا نصیب اور تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، آمین۔ سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی خود غلط ہو کر بھی آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ بے شک کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دل دعا سے نکلتی ہے۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ وقت کے پاؤ بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی ان کی منتظر ہو جاتی ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں میں خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے نوازے، آمین۔ ضرور لکھیے کمنٹ میں، کیونکہ آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں پسند آتا ہے، اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے بھائی اور بہن ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو سکتے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کرے، دل کی عدالت سے ہو کوئی اتنی بری نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، شکر الحمدللہ۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کرے نماز میں یہ طریقہ کا ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے میرا اور تمہارا رب۔ ذہنی سکون، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دے اور اسے ڈھونڈنے دے۔ آپ سے بہتر یقین کرے محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ بے شک نصیحت ضرور کرے مگر شرمندہ نہ کرے۔
کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمران ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی، مگر انصاف کے لیے جج نہ بکتا۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہیں۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ عشق یہی ہے کہ یار کے یار کو بھی چاہا جائے، اور جب وہ یار کو مل کر آئے، اسے دیکھ کر بھی یار کے دیدار کی لذت حاصل ہو۔ ویڈیو کو آپ کو دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے، شیئر کرنا ہے۔ لوگ عشق مجازی کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پروں کو، جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا، برباد کر بیٹھے ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہوتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین رکھو، تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھین جاتا ہے، اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ جہاں کہیں آب روا ہوں سبزہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اشک روا ہوں رحمت ہوتی ہے۔ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان جو ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی دیا ہے، مولانا جلال الدین رومی۔ کوئی ناقص ذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، مولانا جلال الدین رومی۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی ملے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میں خود ہی ہوں۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے، اور وہ دل بہت مبارک ہے جو کہ اس کے لیے جل بھن رہا ہے۔ اے وہ کہ تو ہماری جان کی جان ہے، ہم کیا ہوتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے، درمیان میں ہم کون ہوتے ہیں؟ بدبخت اور سنگدل کی تعریف سے عرش بھی لرزتا ہے، اور اس کی تعریف سے پرہیزگار بدگمان ہو جاتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہیں۔ لکھ دے ہمارا بھی نام فہرست میں یا رب، حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینے کی ہم۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو حج کرنا نصیب فرما۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے، ابھرنے سے پہلے غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ کر لیا ہے اب صبر، ہو گیا ہے شروع خدا پہ یقین کا سفر۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود
ہی بنا لیتا ہے۔ جہاں مکان نمبر کی بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو اسے گاؤں کہتے ہیں۔ راہ ہدایت کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا ہے۔ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیے اور اپنی زبان مت خراب کریے۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ علم کتابوں والا بھی کام نہیں آیا، زندگی امتحان سارے غیر نصابی لیتی رہی۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جاتا ہے۔ انتظار کن ہے بڑی شدت سے اللہ، میری یہ کہانی مکمل کر دو۔ نہیں ہے وہ اگر میرا تو اسے میرے دل سے بھی بے دخل کر دو۔ اختیارات تو سبھی ہیں آپ کی دسترس میں، اسے میرے نصیب میں لکھ کر یہ سارا مسئلہ حل کر دو۔ آمین ثم آمین۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ معجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ وہ کن کہے گا، تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے انشاءاللہ۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اللہ غیبت سے ہماری حفاظت کرے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملیں گی۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، سوائے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان اور سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔
کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا وہ بھول جاتا ہے۔ جب سب راستے بند ہو تو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑو۔ ہمیشہ اس وقت بولیے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو، اپنی دیواریں نہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر روئے رب کے سامنے ہو۔ اللہ ہمیں رب کے سامنے رونے والا بنائے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں مٹاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے ہیں۔ یا الہی عمرہ کرنے کی طلب دل میں اٹھی ہے، کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے۔ مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ اور سننے والے بھائی اور بہنوں کو عمرہ اور حج کرنا نصیب کرے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ رب کے پاس لے کر جاتے ہیں اور تمہارا رب صبح انہی ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک دعاؤں میں شدت اتنی پیدا کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہیں دینے کو راضی ہو جائے۔ بے شک مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ داڑھی اور پردہ شریعت کے حساب سے ہونا چاہیے، طبیعت کے حساب سے نہیں۔ غدار جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمیں ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہیں؟ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ تم نیچے گر کر دیکھو
اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں۔ پریشان نہ ہو، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے لیے اپنے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈالے گا؟ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، ہاتھوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے مسلمان کا بھی عجیب حال ہے، خدا کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، مگر خدا کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے ہماری عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ وہ کافی دیر بیٹھی، آنکھوں میں آنسو لیے، اس آیت پر انگلی رکھے اسے محسوس کر رہی تھی، جسے رب اس سے بات کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ نگاہ عیب گری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل استتاب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیجیے۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا، ہار کٹ کر بھی۔ عورت کا رونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہی ختم کر دو۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کرتی ہے، یہ ہمارا رویہ۔ نصیحت قبول کیجیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا جب کسی بندے کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے تو نصیحت کرنے والے کی سختی اس کے لیے قابل قبول بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے پلیز۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا ہی دیتا ہے۔ اب میں اپنا ویڈیو کو اس وقت ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، ان کی فرما برداری کیجیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اور 5 وقت کی نماز کو ادا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔